الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حكيم الأنبياء والمرسلين وعلى تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ کل حمد، ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے آنکھ کی چربی کو دیکھنے کی قوت عطا فرما دی، اور جس نے کان کی ہڈی میں سننے کی طاقت رکھ دی، جس نے گوشت پوست کے انسان میں عالم امر کی روح کو سمو دیا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ، بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ اللہ ان پہ درود بھیجے۔ ہاں، اگر ہم ان پہ درود بھیجیں گے تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم ان پہ درود بھیجیں گے تو ہمارا سینہ روشن اور منور ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہود ہے، تم کثرت سے درود پڑھا کرو، میں تمہارا درود خود سنتا ہوں۔ ادب سے، نیاز سے، اخلاص سے، محبت سے درود شریف پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ اے اللہ، ہمارے آقا کریم پر اتنے درود بھیج کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہوں، اتنے سلام بھیج کہ سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر ہوں، اتنے درود بھیج کہ زمین پہ جو درختوں کے پتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہو اور ہماری طرف سے درود کی تعداد زیادہ ہو۔ آج تک حضرت آدم سے لے کے آج تک انسانوں نے جتنے سانس لیے ہیں، یا اللہ ان کی سانسوں سے بڑھ کر حضور پہ درود بھیج۔ یا اللہ، آج اس مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے حضور کے عاشقوں کی طرف سے تو اتنے درود اپنے محبوب پر بھیج کہ کوئی اس کو گن نہ سکتا، کوئی اس کو شمار نہ کر سکتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ باغ میں چلے جائیں تو پھولوں کا سردار گلاب ہے،
جس طرح پھولوں کا سردار گلاب ہے، اس طرح وظائف کا سردار درود پاک ہے۔ اس لیے اکثر وظائف بتائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا۔ تو درود شریف وظائف کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور درود پاک وظائف کا سردار ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، 5 رجب المرجب ہے۔ 6 رجب کو خواجہ خواجگاں سراج السالکین امام العارفین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ ہمارے اس خطے میں اسلام آیا ہے تو اولیاء کرام کے ذریعے سے آیا ہے، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا وہ ہمارے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے مزارات پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے جن کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے یہاں اسلام کا بیج ڈالا ہے۔ اسلام کے اولین مبلغین میں سے جو اس خطے میں اسلام لے کے آئے ہیں، ان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی، اور آپ کے بعد جو بہت بڑا نام ہے وہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آج میں اس موضوع پر ہی گفتگو کروں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات دور حاضر کے تناظر میں اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسینی سید، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد پاک، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم ان کی اولاد میں سے۔ آپ کا شجرہ نسب 12 واسطوں سے حضور حیدر کرار تک پہنچتا ہے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ ایران کا ایک علاقہ ہے سیستان، اس میں گاؤں کا نام ہے سنجر، جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی تھے سید غیاث الدین، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے بڑے امیر تھے۔ ایک تو سید زادے تھے، متقی تھے، شبیدار تھے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی امیر تھے۔ آپ کی والدہ جن کا نام بی بی ماہ نور ہے، اور ان کو ام الورا کہا جاتا تھا، یعنی تقوی والی، پرہیزگاری والی۔ ام الورا یہ آپ کی والدہ کا لقب تھا، پرہیزگاری کی ماں۔ اس قدر آپ کا تقوی تھا کہ پرہیزگاری کی نسبت سے ہی آپ کی شہرت ہوئی، اور آپ کے حوالے سے یہ بات بھی اہل سید نے بیان کی ہے کہ حضرت خواجہ صاحب حضور شہنشاہ بغداد کے خالہ زاد ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ بھی آپ کی قریبی رشتہ داری، اور جب آپ کو حکم ہوا تھا مدینہ منورہ سے اجمیر شریف آنے کا تو آپ 53 دن 53 دن آپ حضور غوث پاک کے ساتھ ان کے حجرے میں رہے، بغداد شریف میں رہے۔
حضرت خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ابھی معین الدین پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی برکتیں ہم اپنے گھر میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو ہمارے جو عزیز جو رشتہ دار ناراض تھے وہ ہم سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے محبت کرنے لگ گئے، ہمارے گھر میں برکتیں آ گئی۔ تو لوگ جو ہم سے محبت کر رہے تھے، ناراض لوگ راضی ہو رہے تھے، ہم یہ کہتے تھے یہ آنے والے کی برکت ہے۔ اور ذرا دل تھام کے سنیں جو اب شان بیان کر رہا ہوں حضرت خواجہ صاحب کی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ چھٹے مہینے 7ویں مہینے کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں نے اپنے پیٹ سے اللہ کا ذکر سنا، اور جب میں اپنے خاوند حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر کرتی کہ مجھے اپنے پیٹ سے اللہ 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 کی آواز آتی ہے تو انہوں نے فرمایا بیوی جو روح آ رہی ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، جو نو مولود آ رہا ہے وہ کوئی اللہ کا دوست آ رہا ہے۔ والدہ کے پیٹ میں آپ کی روح اللہ کا ذکر کر رہی ہے جس کو والدہ محسوس کرتی ہیں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تھا اور لوگوں نے جا کے آپ کے حجرے میں آپ کی زیارت کی تھی تو آپ کی پیشانی پر بعد از وصال آپ کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے۔ ادھر والدہ کے پیٹ میں تھے کہ روح اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اور دنیا میں جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کی پیشانی پہ نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ کریم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو جو تحفے عطا کیے ہیں نا، بعض ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کا انعام ہے اس امت پر۔ سبحان اللہ، اللہ کا داتا صاحب اللہ کا، خواجہ صاحب اللہ کا، شہنشاہ بغداد اللہ کا، کس پر انعام ہے؟ ہمارے اوپر۔ تو آپ اللہ کا انعام اتنے آہستہ اور جھجک کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اولیاء اللہ ہمارے اوپر اللہ کا جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، جن کے ذریعے معرفت نصیب ہوتی ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، قرب خدا نصیب ہوتا ہے، وہ وجود اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ سورج کی روشنی، سورج اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ پر یہ سورج ظاہر کو روشن کرتا ہے، معین الدین اس ہستی کا نام ہے، وہ ایسا سورج ہے جن سے باطن روشن ہو جاتا ہے، جن سے دل منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس امت پر، اور اولیاء کرام جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی محبت ہمارا عقیدہ ہے، ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ خواجگاں بچپن سے ہی خیر خواہی کے ساتھ مشہور ہوئے تھے۔ بچہ بھی ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس کی عادتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو کن عادتوں کا مالک ہوگا۔ خواجہ صاحب کی ابھی بولنے والی عمر نہیں تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر محلے کی کوئی عورت آتی اور وہ اپنا بچہ بھی اپنے ساتھ لاتی، اگر اس کا شیر خوار بچہ روتا، خواجہ صاحب کی ابھی عمر بولنے والی نہیں، تو آپ اشارے سے اپنی والدہ سے فرماتے
کہ آپ اس بچے کو اٹھا کے گود میں لائیں، سبحان اللہ، آپ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ تو آپ کی والدہ اس روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھاتی یا دودھ پلاتی اور وہ چپ کر جاتا تو خواجہ صاحب کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، سمجھے ہیں میں کیا بیان کر سبحان رہا ہوں؟ اللہ، ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا، شیر خارگی کی عمر ہے، کسی کو روتا ہوا دیکھے تو پریشان ہونا، سبحان اللہ، اور آپ کسی روتے ہوئے کو چپ کرا دیں، وہ خوش ہو جائے، خواجہ صاحب خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ راجعہ خاشعہ اور راضیہ مرضیہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بے شک، آپ کا فرمان ہے کہ جو سید ہے وہ سخی ہے، سبحان اللہ، حضور کی اولاد صحیح ہے، سخی ہے۔ آپ کی نوعمری تھی حضرت خواجہ صاحب کی، 9-10 سال عمر مبارک ہوگی، عید کا دن ہے، تو والدہ نے آپ کو نئے کپڑے سلا کے دیے۔ ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، عید ہے، ہمارے بچے اچھا لباس پہنے، اور اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی جائز خوشیوں کا خیال کیا اللہ اسے باب الفرح سے جنت عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کی جائز خوشیوں کا خیال رکھنا یہ محض دنیا داری نہیں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، عید والا دن ہے، آپ کی والدہ نے آپ کو نیا لباس پہنایا ہے، تیار ہوئے ہیں، نماز عید کے لیے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں کیا دیکھا؟ آپ کا ایک ہم عمر بچہ ہے، نابینا ہے، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رو رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا عید والا دن ہے، میرے والدین بھی کوئی نہیں، کپڑے بھی میں نے پرانے میلے پہنے ہوئے ہیں، عیدگاہ کا رستہ بھی نہیں پتا کہ کوئی مجھے عیدگاہ تک لے جائے، اس لیے راستے میں کھڑا رو رہا ہوں۔ خواجہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا، نوعمری ہے آپ کی، 9-10 سال ہو گئے، سبحان اللہ، اور وہ جو رو رہا تھا وہ بھی آپ کا ہم عمر تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے آئے، اور والدہ سے کہا امی جان میں یہ نئے کپڑے اتارتا ہوں، سبحان اللہ، اگر آپ اجازت دیں، چونکہ ماں نے تو خوشی سے بنوا کے دیے تھے، تو کہا ماں میری خواہش ہے یہ کپڑے میں اس کو پہنا دوں اور اس کے کپڑے میں پہن لوں۔ ماں نے کہا گھر میں اور بھی تو آپ کے کپڑے تھے، ماں نے کہا تو وہ پہن لے، ہاں اپنے کپڑے اگر اس کو پہنانے ہیں تو اس نیکی سے ام الورا نہیں تمہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماں نے بھی تربیت کیسی کی ہے، کہا اس نیکی سے میں نہیں تمہیں روکا۔ سبحان اللہ، پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، آپ نے اپنا نیا لباس اس نابینا کو پہنایا ہے، سبحان اللہ، خود اپنے پرانے کپڑے پہن لیے ہیں، اور پھر اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ نماز عید کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جو بچپن میں بھی غریبوں پر اتنی شفقت کر رہے ہیں انہیں ہم غریب نواز نہ کہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت خواجہ صاحب کا جو لقب ہے غریب نواز، سبحان اللہ، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ تو ماں کی گود سے ہی غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا بچپن پڑھ کے دیکھیں، آپ غریبوں سے محبت کرتے تھے، دوسروں کا دکھ محسوس کرتے تھے، دوسروں کا غم بانٹتے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنا دکھ تو ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کیا جائے۔ جب حضرت خواجہ صاحب اجمیر تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد اجمیر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، سبحان اللہ، جس کے گھر چولہا نہ جلے، جس کو طاقت نہ ہو کہ رات کے کھانے کا انتظام کر سکے، وہ معین الدین کے ڈیرے پہ آ جائے، میں اسے کھانا کھلا کے سلاؤں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد اجمیر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لنگر کھانا شروع کر دیا ہے،
اور زمانہ تھا چھوٹ چھاپ کا، لوگ اونچ نیچ ذات برادری میں اس طرح مبتلا تھے کہ برہمن شودروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ شودر کا ہاتھ جس برتن کو لگ جاتا تھا برہمن اس برتن کو توڑ دیتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے کہ شودر کا ہاتھ لگ گیا۔ حضرت خواجہ صاحب اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ نے بازو پھیلائے، فرمایا جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا آئے محمد عربی کا فقیر اسے سینے سے لگاتا۔ محبتیں بانٹی، غریبوں سے پیار کیا، جن سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا ان سے آپ پیار کرتے۔ اور آپ کی شخصیت بڑی وجیح تھی، بڑے خوش شکل تھے، چہرے سے نور چھنتا تھا، سرخ و سفید رنگ تھا، حسن اللہ نے بڑا عطا کیا تھا۔ اولاد کس کی ہے؟ حسینی سید۔ ظاہر بھی خوبصورت تھا، باطن بھی خوبصورت تھا۔ آپ نے فرمایا جس سے کوئی پیار نہیں کرتا آئے شودرو آؤ، میں معین الدین تم سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے عزت بخشی انہیں جن سے برہمن نفرت کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ مشہور ہوئے غریب نواز، آپ مسکینوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم کی سیرت ہے۔ حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین۔ پروردگار میں دنیا میں رہوں تو میرے ارد گرد مسکین، و امیتنی مسکینا، میرا وصال ہو تو حالت فقر میں، یہ اختیاری فقر، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور حشر کے میدان میں آؤ تو میرے ارد گرد مسکینوں کا ہی جھرمٹ ہو۔ اللہ کے رسول نے اسے پیار کیا ہے، اللہ کے رسول نے غریبوں سے محبت فرمائی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کی قدر کرتے ہیں، ورنہ بعض لوگ غریبی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انسان کو اس کے کردار کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اس کی دولت کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم انسان کو پرکھتے ہیں اس کے منصب اور اس کی دولت کے تناظر میں، اور اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ انسان کو پرکھنا ہے تو اس کے تقویٰ، اس کے کردار کی روشنی میں پرکھنا۔ اسی لیے اقبال نے بھی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ خودی نہ بیچ غریب، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت خواجہ صاحب غریب نواز، آپ محبت کرتے تھے مسکینوں سے، مخلوق خدا سے محبت۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 40 دنوں کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے، مسجد کے ساتھ حجرے میں عبادت کرتے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ ہاں نماز کے وقت اقامت ہو گئی، آئے نماز پڑھی، سلام پھر آپ پھر اٹھ کے گئے۔ ایک دفعہ آپ 40 دن کے لیے چلے پر بیٹھے، خواجہ صاحب کے مرشد، اور اس وقت جب آپ گوشہ نشین ہوتے تھے، خلوت گزین ہوتے تھے، تو آپ کے مرشد کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے اندر آنے کی، ملاقات کرنے کی، لیکن اس وقت بھی خواجہ صاحب کو اجازت ہوتی تھی، آپ خدمت کرتے تھے۔ چلہ مکمل ہوا، ایک دن رہ گیا تھا، تو آپ کے مرشد نے فرمایا معین الدین کل میرا چلہ مکمل ہو رہا ہے، کل میں حجرے سے نکلوں گا، لوگوں سے ملوں گا، اور مجھے یہ بشارت دی گئی ہے کہ کل جب میں حجرے سے نکلوں گا جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا اللہ اسے بلا حساب ہی بخشش عطا فرمائے۔ یہ خوشخبری آپ نے خواجہ صاحب کو دی، فرمایا کل فلاں وقت آ جانا میرے دروازے پر، اور ساتھ ہی وعید بھی سنائی کسی کو بتانا نہیں، یہ راز کسی کو نہ بتانا، اگر یہ راز کھولا تو جہنمی ہو جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی ہوگی، اس لیے یہ راز نہیں بتانا کسی۔
دوسرے دن جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرے سے نکلے ہیں تو کیا دیکھا؟ سامنے ایک جمع غفیر ہے، ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی موجود ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، معین الدین، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ لوگوں کو یہ راز نہ بتانا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اگر اللہ کا یہ راز کھولا تو جہنم مقدر ہوگا، میں نے تو منع کیا تھا یہ راز نہ بتانا۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ صاحب کی خیر خواہی، مخلوق خدا سے محبت، امت رسول سے محبت، حضور کی محبت کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ خواجہ صاحب کی محبت کتنی ہے۔ عرض کیا، حضور اگر ایک معین الدین دوزخ میں چلا جائے اور اتنا بڑا اجتماع جنت میں چلا جائے، یہ بڑے نفع کا سوال ہے۔ آپ کا یہ فرمانا بھی اظہار عشق کے لیے تھا، اظہار خشیت کے الہیت کے لیے تھا، ورنہ آپ تو مادر ذات ولی اللہ ہے، آپ تو والدہ کے پیر سے اس مقام ولایت پر فائز ہے جو ولایت کی وہبی قسم ہے، آپ کو تو وہ حاصل ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ آپ کی محبت۔ حضور اگر میں ایک دوزخ میں چلا جاؤں، اتنا بڑا اجتماع جنت میں چلا جائے، یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی مخلوق کے ساتھ اس محبت کو میں کس طرح بیان کروں؟ آپ کے مرید ہیں خواجہ قطب الدین، آگے ان کے مرید ہیں خواجہ فرید الدین، بابا فرید الدین، یہ پوتے مرید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یعنی ان کے مرید خواجہ قطب الدین، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید حضرت بابا فرید۔ جنتی دروازہ تو مرید کے دروازے پر لگا ہوا ہے، مرشد کی شان کیا، بہشتی دروازہ تو پاک بدن میں لگا ہوا ہے، تو جو ان کے دادا مرشد ہیں ان کی عظمت اور شان کیا۔ ویسے بابا صاحب کی ملاقات ہے اپنے دادا مرشد کے ساتھ، دلی میں مسجد اولیاء میں نے زیارت کی ہے، شمسی تالاب کے کنارے پہ ہے، وہاں 3 مصلے بچھے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے گارڈ تھے اس نے بتایا کہ یہ ایک مصلح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، یہ دوسرا مصلح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، اور یہ تیسرا مصلح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے۔ اس مسجد میں یہ تینوں ولی اکٹھے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے دلی میں، شمسی تالاب کے کنارے پر وہ مسجد اولیاء ہے۔ تو جب مرید کے دروازے پر بہشتی دروازہ، بعض لوگ کہتے ہیں جنت تو 7واں آسمانوں سے اوپر ہے، دروازہ پاک بدن میں کیسے لگ گیا؟ جہاں گھر ہوگا وہیں دروازہ ہوگا۔ گھر لالا موسیٰ میں ہے، دروازہ گجرات میں تو نہیں لگے گا، جہاں گھر ہے وہیں دروازہ ہے۔ جنت 7واں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے، دروازہ پاک بدن میں کیسے لگ گیا؟ میں کہتا ہوں جو رب ماں کے قدموں تلے جنت رکھ سکتا ہے، وہ ولیوں کے دروازوں پر بھی جنت رکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، نیچے ہے۔ تو جو معنی آپ وہاں کریں گے نا بھئی، انفیکٹ تو نیچے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو خدمت کرے گا وہ جنت میں پہنچے گا۔ ہم وہی معنی یہاں کر لیں گے، جو ولی کے دروازے پہ آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صاحب مزار کی دعا کی برکت سے اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا، اور ایمان پر خاتمہ ہی جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت بابا صاحب کی سیرت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، غریب نوازی، دوسروں پر شفقت، دوسروں کے ساتھ محبت۔ نفسا نفسی کے اس دور میں ہمیں اولیاء کرام کی ان تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ محبتیں بانٹنے والے تھے، وہ حق کے سفیر بن کے آئے، وہ دلوں کو چمکانے والے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کی سیرت پاک کا یہ ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا پہلو، ابھی آپ نوعمر تھے کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے پھر آپ کی تربیت کی، اور کچھ عرصے بعد والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ لیکن جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تھا، والد کا وصال پہلے ہوا، تو والدہ نے آپ کی تربیت کی۔ والد کے وصال کے بعد آپ کچھ پریشان رہتے تھے،
کچھ غم محسوس کرتے ہیں. تو ان دنوں میں والدہ نے فرمایا معین الدین زندگی کا ہر مسافر دکھوں سے گزرتا ہے. اگر دکھ آنے پر تم گھبرا گئے تو منزل پر کیسے پہنچو گے؟ حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات میں سے دوسری تعلیم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پہلی تعلیم میں نے عرض کی مخلوق خدا سے محبت. دوسری تعلیم حوصلہ، جرت، زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ. بعض لوگ زندگی کے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. مردوں کا کیا کام ہے کہ زندگی کے مسائل سے گھبرا جائیں؟ علامہ اقبال نے لکھا ہے گریز کشمکش حیات سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. اگر پریشانیاں آئیں اور آپ لوگ گھبرا کے بیٹھ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہی شکست ہے، یہی ہار ہے. گریز کشمکش حیات سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. یہی بات حضرت خواجہ خواجگاں کی والدہ نے آپ کو سمجھائی. فرمایا زندگی کے سفر میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن مرد گھبراتے نہیں، حوصلے سے ان کا سامنا کرتے ہیں. ماں نے یہ جو حوصلے کا سبق دیا تھا اس کا منظر پھر عملی ثبوت نظر آتا ہے جب راجہ پرتھوائے رائے جو ہے اجمیر کا جو راجہ تھا اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں. اس راجے کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اس کے پاس فوج بھی ہے، سارے مادی وسائل اس کے پاس موجود ہیں. پر ہمارے خواجہ صاحب کیا لے کے اجمیر شریف گئے؟ فوج لے کے گئے، اسلحہ لے کے گئے، افرادی لشکر لے کے گئے. 40 آدمی ساتھ، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں. آپ نے پیروں میں جو جوڑے پہنے ہوئے ہیں وہ لکڑی کے کھڑاؤں ہیں، لکڑی کے کھڑاؤں. اور جو کلا پہنی ہوئی تھی وہ تیلوں سے بنی ہوئی تھی. سادگی کا مرکب. اس راجہ کے پاس تو دنیا کی دولت بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اسلحہ بھی، افرادی قوت بھی، لشکر بھی. اور خواجہ خواجگاں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نگاہ مصطفیٰ کا خزانہ. یہ سفیر مصطفیٰ بن کے گئے ہیں. اور پھر چشمے فلک نے دیکھا وہ جس کے پاس دنیا کی دولت تھی وہ ہار گیا ہے، اور جو دل میں محبت رسول لے کے آیا ہے وہ جیت گیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک دلیر ہستی کا نام ہے جن پہ امت کو فخر ہے. ہمارے ہاں گجرات میں کتنی مسجدیں ہیں؟ سینکڑوں. لاہور میں کتنی مسجدیں ہیں؟ سینکڑوں مسجدیں. لیکن وہ علاقہ جس میں سینکڑوں مسجدیں ہیں ہمارے لیے دین کا کام کرنا مشکل ہے. خواجہ صاحب اجمیر شریف گئے، کتنی مسجدیں تھیں؟ کوئی مسجد نہیں تھی. کتنے مسلمان تھے وہاں؟ کوئی نہیں تھے. درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. اس ہستی کے حوصلے کو، جرت کو کون بیان کرے جو دشمنوں کے شہر میں بیٹھے اور پھر دشمنوں کے گھروں میں چراغ عشق رسول کو روشن ان کے گھروں سے لوگوں کو نکالا ہے اور ہدایت سے ان کے سینے روشن اور منور. ہم تو مسلمانوں کے ملک میں ہیں، ہمارے ارد گرد مسلمان، لیکن ہمیں ان کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. اسلامی ملک میں مسجدیں ہیں، یہاں بیٹھ کے دین کا کام کرنا ہمارے لیے مشکل. اور کئی لوگوں سے کہنا ہو دین کا کام کرنا، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. کئی لوگ ہمت ہارے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نماز کا نہیں کہتے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے. خواجہ صاحب کے حوصلے پر، ہمت پر میں اس سے آگے کوئی جملہ نہیں کہوں گا. آج کا مسلمان تو اپنے گھر والوں کو نہیں نماز پڑھا سکتا. خواجہ صاحب نے تو اس دور کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال، اس کو کلمہ پڑھا کے مصلی پہ کھڑا کیا. کون حوصلہ بیان کرے خواجہ صاحب کا. ہم تو اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جن پر ہمارے کئی احسانات ہیں، ہم انہیں نہیں مصلی پہ کھڑا کر سکتے.
اور خواجہ صاحب نے اس دور میں بڑے بڑے دشمنوں کو، جو راجہ تھا نا اجمیر کا، اس نے دیکھا لوگ متوجہ ہو رہے ہیں خواجہ صاحب کی طرف، تو اس نے تیل بیچنے والوں سے کہا یہ مسلمان تیل خریدنے آئے نا تو ان کے آگے تیل نہیں بیچنا، تاکہ رات کے وقت ان کے ڈیرے تاریک رہے۔ تیل نہیں ہوگا چراغ کیسے جلیں گے؟ چراغ نہیں جلیں گے یہ رات کے وقت اندھیرے میں رہیں گے۔ اب خواجہ صاحب کے درویش بازار جاتے ہیں تیل خریدنے کے لیے، دکاندار تیل بیچتے نہیں، پابندی لگ گئی ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے آگے تیل نہیں بیچنا۔ شام کا وقت ہوا، خواجہ صاحب نے درویشوں سے فرمایا چراغ نہیں جلائے، انہوں نے کہا تیل ہی نہیں مل رہا۔ اور سارا دن بازار میں پھرتے رہے ہیں، جس جس کے پاس تھا گئے ہیں، بڑا سمجھایا ہے، کوئی بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم راجہ کی تلوار کا سامنا نہیں کر سکتے، راجہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں تیل بیچنے پر پابندی لگائی ہے۔ ہمارے خواجہ صاحب گھبرا گئے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا لاؤ کوزے میں پانی لاؤ، برتن لاؤ۔ پرات ہوتی ہے نا برتن جس میں وضو کا پانی ڈالتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دھلاؤ۔ وہ ہاتھ دھلا رہے ہیں، پانی برتن میں گر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ کتنا پانی چاہیے؟ ہاتھ دھلاتے جاؤ، یہ پانی تیل بنتا جائے گا۔ اب انہوں نے بڑی پرات بھر لی ہے، چراغوں میں ڈال رہے ہیں۔ پانی آگ بجھاتا ہے کہ جلاتا ہے؟ خواجہ صاحب نے یہ منظر بھی دنیا کو دکھایا ہے، جن کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو پھر پانی چراغ جلانے لگ جاتا ہے۔ اقبال نے اس کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں کو۔ پھونک مارے چراغ بجھ جاتا ہے، پھونک مارے جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اہل دل بجھے ہوئے چراغ کو پھونک مارتے ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اہل دل بجھے ہوئے چراغ کو پھونک مارے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، نفس کہتے ہیں سانس کو، ایک ہوتا ہے نفس ایک ہوتا ہے نفس، جب دونوں پہ زبر ہے نون پہ بھی پھر بھی تو پھر اس کا مطلب ہے سانس، نفس۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ کے ساتھ پانی لگا ہے یہ لے جاؤ چراغوں میں ڈالو، چراغ جلیں گے۔ اور یہ بھی سن لو جو چراغ اس وقت راجہ نے اپنے محل میں جلائے ہوئے ہیں نا وہ سارا تیل پانی بن گیا ہے، اور یہ پانی تیل بن گیا ہے۔ تو خواجہ کے محل میں اندھیرا، راجہ کے محل میں اندھیرا ہو گیا۔ بادشاہ گھبرایا بھاگا، غلاموں کو آواز دی اکٹھے ہوئے چراغ کیوں بجھ گئے ہیں؟ انہوں نے چراغ اٹھائے، ان کے اندر پانی ہے، وہ اور تیل ڈال کے جلاتے ہیں چراغ جلتے نہیں، جو ہی وہ چراغ میں تیل ڈالتے ہیں وہ پانی بن جاتا ہے۔ اس نے مشیر بلائے، رات اندھیرے میں گزاری، دوسرے دن میٹنگ ہوئی، اس نے کہا ساری رات ہم نے اندھیرے میں گزاری ہے، تیل جو بھی چراغ میں ڈالتے تھے وہ پانی بن جاتا تھا، آج فیصلہ کن بات کرنی ہے، مجھے بتاؤ یہ لوگ کون ہیں؟ مشیروں نے سر کی آنکھوں سے دیکھ کے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی جادوگر لگتے ہیں، تو کسی بڑے جادوگر کو بلائیں ان کے مقابلے کے لیے۔ پھر اس راجے نے اجے پال کو بلایا، خواجہ صاحب نے اپنے جو چند مریدین تھے ان کو بٹھایا اور اپنی چھڑی سے ایک گول دائرہ کھینچا آیت الکرسی پڑھ کے۔ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے گول دائرہ کھینچ لیا۔ وہ جو جادوگر آیا تھا بادشاہ کی طرف سے، اس نے کہا آپ پہل کریں گے میں پہل کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا تو نے جو کرنا ہے تو کر۔ اس نے جادوگروں کی طرح رسیاں پھینکی تھیں، وہ سانپ بڑھ کے ساری دوڑی ہیں خواجہ صاحب کی طرف اور خواجہ صاحب کے مریدوں کی طرف، لیکن جو ہی وہ اس دائرے تک پہنچی ہے نا تو مٹی بن کے ختم ہو گئی۔ جو آپ نے دائرہ کھینچا تھا نا چھڑی کے ساتھ، جو ہی وہ اس دائرے تک پہنچتی ہیں تو وہ رسیاں مٹی بن گئی۔
بادشاہ نے جادوگر سے کہا تو ناکام ہو گیا؟ اس نے کہا جی میرا ایک وار ناکام ہو گیا، مجھے اور موقع دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ رسیاں ہاتھ میں پکڑی ہیں، جنتر منتر پڑھ کے ہوا میں اچھالی ہیں، وہ آگ بن کے اوپر سے گری۔ اس نے کہا زمین کی طرف سے گئی تو وہ جو دائرہ تھا اس سے آگے نہیں جا سکی، میں ہوا میں پھینکتا ہوں۔ پر جو ہی وہ آگ نیچے آتی تھی خواجہ صاحب تک پہنچتے ہوئے وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جاتی تھی، آگ نہیں پہنچتی تھی۔ وہ رسیاں تھیں جو اس دائرے سے باہر گرتی تھیں، اس دائرے کے اندر وہ بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ دشمن خوش ہوتے تھے جب کوئی حملہ خواجہ صاحب کے مریدوں پر ہوتا، پر جب وہ ناکام ہوتا تھا تو خواجہ صاحب کے مرید بھی کہتے تھے یہ دائرہ رسول عربی کے غلام نے کھینچا ہے، کوئی جادوگر اس دائرے کو توڑ۔ بادشاہ نے کہا تو ناکام ہو گیا۔ جادوگر نے کہا ایک موقع اور دے۔ اس نے ایک چٹائی منگائی، اس پہ بیٹھا، کچھ جنتر منتر پڑا، چٹائی ہوا میں اڑنے لگ گئی۔ اس نے کہا جی میں خود ہوا میں اس دائرے کے اندر داخل ہوتا ہوں اور پھر وہاں سے میں جادو کروں گا۔ اب وہ چٹائی اڑی، اس دائرے کے قریب جانے لگی۔ خواجہ صاحب کی وہ جو لکڑی کی کھڑاؤں تھیں آپ نے ان کی طرف دیکھا، وہ لکڑی کی کھڑاؤں ہوا میں اڑنے لگی، اور وہ جب اس کے سر پہ پڑی ہیں تو وہ زمین پہ گر گیا ہے۔ اس وقت اس جادوگر نے کہا ہے بادشاہ میں جادوگر ہوں، یہ جادوگر ہے۔ جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، ایک سحر دوسرے سحر کو توڑ دیتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو میں اس کو توڑ دیتا۔ سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ مرد اللہ کا ولی ہے، لیکن تکبر کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ بادشاہ نے ایک لشکر تیار کیا ہے، ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے روحانی اشارے سے شہاب الدین غوری کو بلایا ہے، اور دلی میں لڑائی ہوئی ہے، شہاب الدین غوری کو اللہ نے فتح عطا کی، اور شہاب الدین غوری جب جنگ جیتا تو لوگوں نے کہا تو نے بڑا لشکر، بڑی ہمت۔ اس نے کہا نہیں، اجے پاس کا لشکر جو ہے راجہ اجمیر کا لشکر مجھ سے 5 گنا بڑا تھا، میں جیتا ہوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مدد سے جیتا، میں ان کی روحانی توجہ سے جیتا ہوں۔ شہاب الدین غوری خواجہ صاحب کا عقیدت مند تھا، درویش تھا، خواجہ صاحب بادشاہ تھا، لیکن اس نے کہا میں خواجہ صاحب کی مدد سے جیتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے ایک وصیت اس کو فرمائی تھی، فرمایا جب تک تو میری اس وصیت پہ عمل کرے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ اور اس وصیت میں جو 4 باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی، خواجہ صاحب نے فرمایا مخلوق پہ ظلم نہ کرنا، خالق کو ظالم پسند نہیں، جو مخلوق پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ آج اتفاق سے 23 مارچ بھی ہے، میں ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹوں گا۔ پاکستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روحانی توجہات کا فیض ہے، پاکستان امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہات کا فیض ہے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کی بقا، پاکستان کی بقا محمد الرسول اللہ، پاکستان کی بقا۔ اب وقت نہیں کہ تشریح کرو، اتنا ہی عرض کروں گا، خواجہ صاحب نے جو وصیت کی تھی نا شہاب الدین غوری کو، وہ تاریخ کے اور